اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهل اتاک حدیث موسیٰ صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہل اور کیا اتاک آئی ہے تمہارے پاس حدیث و خبر موسیٰ علیہ السلام کی۔ مشکلات شروع ہو چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے تسلی دی جا رہی ہے کہ جیسے آپ دعوت دے رہے ہیں، لوگ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی اور انبیاء نے بھی دعوت پیش کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو دعوت دی تھی اور لوگوں نے بڑی مخالفتیں کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی صبر کیا تھا۔ آپ کے لیے بھی راستہ عزم کا راستہ، صبر کا راستہ، کامیابی کا راستہ ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں کہ تمہارے درمیان ایک فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بلکہ انبیاء تو اس سے پہلے بھی ہوتے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک عظیم شان پیغمبر دنیا سے ہو گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے، انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کا علاقہ شام و فلسطین کا علاقہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شام و فلسطین والے لوگ یہ مصر کیسے پہنچے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ سارہ تھیں، اس سے اللہ رب العالمین نے اسحاق دیا تھا۔ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب تھا، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اس سے جو نسل آگے چلتی ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف بھی ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا۔ تو جو ان کے 10 سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جا کر کنویں کے اندر پھینک دیا۔ قافلے والے گزر رہے تھے، کنویں سے نکالا، جا کر کے مصر کے اندر بھیج دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے اور وہاں آزمائشوں سے ہوتے ہوئے، جیل سے ہوتے ہوئے تخت اقتدار تک پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کو اور والدہ کو اور بھائیوں کو شام و فلسطین سے، کنعان سے مصر بلا دی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے شام و فلسطین سے مصر جانے کی یہ ایک نوبت پیش آئی، اور پھر یہ بنی اسرائیلی مصر کے اندر فاتح کی حیثیت سے رہے، ایک صاحب اقتدار کی حیثیت سے رہے، یہ حکمران کی حیثیت سے بنی اسرائیل مصر کے اندر زندگی گزارتے رہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس وقت ان کے اندر خرابیاں آئیں، کمزوریاں آئیں، تو قبطی فرعونی ان کے اوپر غالب آ گئے، ان سے حکومت انہوں نے لے لی، اور یہ بنی اسرائیلی ان کے غلام اور محکوم بن کر کے رہ گئے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر اس کو نجومی نے یہ بتلائی تھی کہ انہی بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھ سے تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے اندر فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ صندوق میں ڈال کر کے بچے کو پانی کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بچہ تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ بادشاہ کے کارندوں نے دیکھ لیا، صندوق کو پکڑ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے گھر پہنچ گئے، وہیں پر پلتے رہے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ تو معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بڑی اونچ نیچ کہ ایک طرف فرعونی ہیں، قبطی ہیں، اپنے آپ کو کوئی سمجھتے ہیں، دوسری طرف بنی اسرائیل ہیں، ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے، اپنا نوکر بنا ہوئے۔ تو معاشرے کی اس اونچ نیچ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی حیران ہوتے تھے۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ بنی اسرائیلی اور قبطی لڑائی کر رہے تھے، تو بنی اسرائیلی نے اپنے خاندان کے فرد موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا، آواز دی مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، چھڑانے کے لیے مکہ مارا قبطی کو، بس اس کا وقت پورا تھا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا اور بنی اسرائیل کو معلوم تھا، لیکن بات چل رہی تھی کہ کس نے مارا ہے، کس نے مارا ہے، اور قاتل تک لوگ پہنچ نہیں رہے تھے کہ مارنے والا کون ہے۔ کچھ ایام کے بعد دوبارہ یہ ہو کہ یہی بنی اسرائیلی کسی اور قبطی کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پھر اس نے پکارا، موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ او نو، غلطی تیری، اس دن بھی تو لڑائی کر رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑائی کر رہا ہے۔ تو اس بنی اسرائیلی کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اس دن تو نے اس کو مار دیا، آج مجھے مارنا چاہتا ہے۔ تو ساتھ جو قبطی تھا اس نے سن لیا کہ وہ قبطی کو مارنے والا تو یہ موسیٰ ہے، تو فوراً جا کر کے صاحب اقتداران کو اطلاع دے دی۔ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اور اجلاس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ اسی پارلیمنٹ کے اندر ایک رجل مومن بھی تھا، وہ جلدی کے ساتھ آیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی کہ تمہارے خلاف قتل کا آرڈر جاری ہو چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل رہے ہیں،
علاقے کو چھوڑتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں پناہ لینے کے لیے، اور جس علاقے کو جاتے ہیں اس کو مدین کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں جا کر کے پناہ لے لیتے ہیں، 10 سال وہاں پر زندگی گزارتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی بچی کے ساتھ نکاح بھی ہو جاتا ہے، ان کی زوجہ حاملہ بھی ہو جاتی ہیں۔ 10 سال گزارنے کے بعد اب دوبارہ مصر کی طرف آتے ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، والدہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے مدین کو چھوڑتے ہیں، آتے ہیں۔ جس وقت راستے کے اندر پہنچ جاتے ہیں طوا کے مقام کے اوپر، تو وہاں پر ان کو نبوت عطا ہوتی ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ جس وقت راستے کے اندر آ رہے تھے اور رات کا وقت بھی تھا، علماء فرماتے ہیں سخت سردی کا موسم بھی تھا اور زوجہ حاملہ بھی تھی، اس رہا جس وقت دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نارا آگ کو دیکھا، فقال لأہلی، اپنے گھر والی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، انی آنست، میں نے دیکھی ہے نارا آگ، لعلی آتیکم، شاہد کہ میں لے آؤں تمہارے پاس، میں اس میں سے بقبسن، ایک انگارہ، جاؤں گا کچھ انگارے تمہارے پاس لے آؤں گا جس سے تم اپنے جسم کو تاپ سکو گی اور تمہیں جو سردی کی شدت ہے وہ دور ہو جائے گی، او اجدو، یا میں پاؤں والا نار، آگ کے اوپر ادار ہے۔ ظاہر بات ہے آگے تو دلالت ہے اس بات کے اوپر کہ لوگ بھی ہوں گے، جب لوگ ہوں گے تو ان سے راستہ معلوم کر لیں گے کہ مصر جانے کا شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے، تاکہ ہم، چونکہ رات بھی ہے سردی بھی ہے تو کوئی شارٹ راستہ میں معلوم ہو جائے تو ہم اپنے مصر کو جلدی پہنچ سکیں۔ فلم آتا، جس وقت وہاں پر آ گئے تو نودیا، پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ رب العالمین نے ان کو پکارا، انی، بے شک میں ربک، تمہارا رب ہوں۔ تو جس وقت قریب گئے درخت کے تو آگ تھی، بھڑک رہی تھی، اور جتنی آگ بھڑکتی تھی تو اس درخت کی سرسبزی تعدابی میں اور اضافہ ہوتا، اس لیے کہ وہ تو حقیقت میں آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ رب العالمین کی ایک تجلی، اللہ رب العالمین کی ایک عظمت، اللہ رب العالمین کی ایک جلال تھا۔ جتنی آگ بھڑکتی تھی اس درخت میں سے درخت کی سرسبزی و شادابی کے اندر اور اضافہ ہوتا تھا۔ تو جس وقت درخت کے قریب جاتے ہیں تو پکارا، کس نے پکارا؟ رب کائنات نے پکارا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعزازات میں سے، خصوصیت میں سے ہے کہ واحد پیغمبر دنیا کے اندر جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم کلام ہوا، اس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی، انی، بے شک میں انا ربک، تمہارا رب ہوں، فاحلا، اتار لو نہ علیک، اپنے جوتوں کو۔ علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جوتوں کے ساتھ نجاست لگی ہوئی تھی اور وہ پاک جگہ تھی، تو وہاں ایک پاک وادی تھی، تو اس لیے کہا کہ جوتوں کو اتار دو۔ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے جو جوتے تھے وہ گدے کی کھال کے بنے ہوئے تھے، ایسے گدے کی کہ جس کو دباغت نہیں دی گئی تھی، تو ناپاک ہوتے ہیں، تو اس لیے اتارنے کو حکم دے دیا۔ بعض علماء نے یہ بات لکھی کہ اتارنے کو حکم اس لیے دیا تاکہ پاؤں ننگے ہو جائیں اور جو زمین کی برکات ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر سرایت کر دیں۔ انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلک، اپنے جوتوں کو اتار لو۔ یہ جو وادی ہے پاک وادی ہے، انک، بے شک تم، بالوادی المقدس، پاک وادی کے اندر ہو، جس وادی کا کیا نام ہے؟ تو وہ اس کا نام ہے وانا اخترتک، میں نے تم کو چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تم کو چن لیا، کس بات کے لیے چن لیا ہے؟ نبوت کے لیے چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے تمہارے ساتھ باتیں کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب فرمایا، فاستمع، سنو، لما، اس کو یوحا، جو وہی تم کو کیا جاتا ہے، تو وہی کی گئی، ان کو نبوت دی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست بھی کی جو اللہ تعالیٰ نے منظور کی، درخواست کی کہ میرے ساتھ میرے کام کے اندر معاون بنا دے میرے بھائی ہارون کو بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سنا، قبول کیا، اور ان کے بھائی کو بھی نبوت، ہارون علیہ السلام کو بھی ان کی دعا کی برکت کی وجہ سے نبوت عطا کر دی۔ تو یہ پہل وہی ہے، پہلا خطاب، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا، نہیں الہ کوئی معبود، الا مگر، انا، سوائے میرے کوئی معبود نہیں۔ اگر لوگ فرعون کو پوجتے ہیں تو معبود باطل ہے، لوگ سورج کو چاند کو پوجتے ہیں تو معبودان باطل ہیں، لوگ اگر گائے کو یا اس کے بچڑے کو پوجتے ہیں تو وہ پوجے جانے کے لائق نہیں۔ اننی، بے شک میں، انا، میں، اللہ، لا، نہیں الہ کوئی معبود، الا، سوائے، انا، میرے، فاعبدنی، میری بندگی کرو، میری پوجا پاٹ کرو، میرے قانون کے مطابق زندگی گزارو اور میری ہی اطاعت کرو، میری بندگی غلامی کرو، وعقیم، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز کو، لذکری، میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز، پہلی وہی کے اندر نماز کی طرف ہدایت دے دی کہ جو آدمی حقیقت کے اندر نماز کو قائم کرنے والا ہے، پورے دین کو قائم کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ تو جو آدمی اگر ستون کا لحاظ نہیں کرے گا تو عمارت کے بھی گر جانے کا ایک اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، جو اس میں کامیاب اور بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو اس میں ناکام ہوگی اور بھی ناکام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ جس نے نماز کی محافظت کی تو یہ نماز آخرت میں اس کے حق میں نور ہوگی، دلیل ہوگی، برہان ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی، لیکن جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو یہ نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی آدمی کی بخشش اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور جو نماز ادا نہیں کرتا اس کی بخشش اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی ہے، چاہے گا تو بخش لے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ وَهَلْ أَتَاكَ، کیا یہ تمہارے پاس حدیث و خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟
اس جب رہا اس نے دیکھا نارا آگ کو، فقال قال اہلی اپنے گھر والی سے، کو سو تم ٹھہرو یہاں، انی بے شک میں نے آنس تو میں نے دیکھی ہے، نارا آگ، لالی شاید کہ میں آتی کم لے آؤں تمہارے پاس، میں نہ اس میں سے بے قبسن کوئی انگارہ، او اجد یا میں پاؤں، النار آگ کے اوپر ہدا کوئی رہنمائی، فلاما پھر جب آتا وہ آیا اس کے پاس، نودیا تو اس کو پکارا گیا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی بے شک میں انا میں ربک تمہارا رب ہوں، فاخلع اتار لو نعلیک اپنے جوتوں کو، انکا بے شک تم بالوادی المقدس پاک وادی طوا کے اندر ہو، طوا اس وادی کا نام ہے، وانا اور میں نے اخترتک تمہیں چن لیا ہے، فاستمع پس سنو، لما اس کو یوحا جو وہی کیا جاتا ہے تم کو، اننی بے شک میں انا میں اللہ اللہ ہوں، لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے انا میرے، فاعبدنی پس میری بندگی کرو، واقم اور قائم کرو الصلاۃ نماز کو، لذکری میری یاد کے لیے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔